کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے روز ہر انسان کے گناہوں پر 8 گواہ پیش ہوں گے، اور یہ گواہ کون سے ہیں؟ قرآن کریم میں موجود ہے۔ پہلا گواہ وہ زمین، وہ جگہ، وہ ٹکڑا گواہی دے گا جس جگہ گناہ ہوا تھا، اس دن اس کے خلاف وہی گواہی دے گا۔ اور دوسرا گواہ وہ دن، اس دن وہ دن خود گواہی دے گا جس دن گناہ کیا ہوگا۔ اور تیسرا گواہ اس دن ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ چوتھا گواہ دوسرے جسم کے اعضاء، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ اور پانچواں گواہ جو 2 نگران فرشتے تم پر مقرر کیے گئے ہیں، جو معزز ہیں، وہ لکھتے ہیں جو تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں۔ اور چھٹا گواہ وہ نامہ اعمال، وہ بھی گواہ ہوں گے، اور ساتھ میں فرشتے ان کی زبانیں بھی گواہی دیں گی۔ اور ساتواں گواہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گواہ پیش کرے گی۔ اور 8واں گواہ اللہ کی ذات قرآن میں ارشاد فرما رہی ہے کہ وہ 8واں گواہ خود ہم ہوں گے۔ اللہ اکبر! اللہ بھی ہمارے گناہوں پر گواہ ہوگا۔ آج ہم زمانے کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر گناہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس دن 8 گواہ یہ پیش ہوں گے، اور یہ کوئی عام عدالت نہیں ہے۔ یہاں ہر گواہ کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے، نہ اس دن کے موجودگی میں یا اس کے آنے میں کوئی شک ہے، اور نہ گواہوں کی گواہی پہ کوئی شک ہے۔ ہم تو گناہ کر کے، ایک تو یہ گواہ ہیں جو قرآن نے بیان کیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اول تو فرمایا جاتا ہے کہ گناہ نہ کرو، اور گناہ کر لو تو اس پر گواہ نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نوجوان نسل آج گناہ کرتی ہے تو بعد میں آ کے اپنے دوستوں کو بتاتی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، یعنی گناہ بھی کرتے ہیں پھر اس پر گواہ بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیز، آج بھی مہلت ہے، آج بھی توبہ کر لو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ پتر جب تک پکڑ نہیں ہو رہی سمجھ لو کہ مہلت ملی ہوئی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک ہمیں گناہوں پر سچی اور سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔